بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فرحان، BSc میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسروں، اپنے جو پہلا میرا بلاگ تھا اس کے اندر آپ کو میں نے مکمل جو تھی وہ اس کی تفصیل بتائی تھی کہ ترکی کا آپ ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اب جو میں یہ بلاگ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں اس کے اندر آپ کو میں مکمل آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح آپ جب یہاں سے بورڈنگ کرواتے ہیں کسی دوسرے ملک کے لیے، جب آپ نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو کیا آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ میرا ذاتی جو تجربہ ہے وہ ضرور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھی میں شیئر کروں گا، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا، میں جب ذاتی طور پہ یہاں سے مطلب ترکی کے لیے روانہ ہوا، جب اپنے شہر سے میں بورڈنگ کے لیے وہاں پہنچا تو سب سے پہلے جب میں وہاں پہ پہنچا اس کے بعد میں زبان وغیرہ کی جو وہاں پہ انہوں نے چیکنگ کرنی ہوتی ہے وہ کی، اس کے بعد جو آگے ان کا امیگریشن آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ جب آپ کا پاسپورٹ جب چیک کرتا ہے وہ بالکل وہ دیکھتا ہے کہ آپ فریش ہیں یا آپ کا کوئی پاسپورٹ کے اوپر کوئی پہلے پہ ویزا جو ہے آلریڈی لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد عمومی طور پر میں نے یہ دیکھا کہ جو ترکی کے لوگ ہوتے ہیں یا پاکستانی جو ترکی کے جن کو ویزا ایشو ہوا ہوتا ہے اور ان کی ذرا چیکنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کی اسٹرکٹلی ہوتی ہے ان کی۔ تو اسی طرح میرا بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں یہاں پاسپورٹ اپنا ریپرزینٹ کیا، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک سیپریٹ روم تھا وہ وہاں پہ انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ آپ اپنا ویزا وہاں پہ جا کے چیک کروا لیں۔ تو میرے لیے تو ویسے تھوڑی سی پہلے حیران کن بات تھی کہ کیوں مطلب انہوں نے ایک علیحدہ مجھے اپنا سیکشن کے اندر بھیجا ہے، لیکن وہ تھوڑا سی جب میں نے اس کو تھوڑا غور کیا، میں نے دیکھا تو مجھے اس بات کا مطلب علم ہوا کہ یہاں پہ کچھ فیک مطلب ایجنٹ جو مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں جو فیک آپ کو ویزا جو ہے وہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایسی چیزیں ہونے کی وجہ سے ایک تو ہمارے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے، اور دوسرا جس بندے نے مطلب وہ اس کو نہیں علم ہوتا کہ کہاں سے اس نے یہ ویزا وغیرہ لیا، اس وجہ سے وہ پرابلم ہو جاتی ہے، وہ مسئلے میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے امیگریشن آفیسر اس کو ضرور ایک دفعہ چیک کرتا ہے۔ تو اس طرح جب میں وہ علیحدہ جو کیبن میں گیا تو وہاں پہ ایک مطلب میڈم بیٹھی ہوئی تھی، عمر سے ایک میڈم تھی، انہوں نے کچھ مجھ سے سوالات پوچھے، اور سب سے پہلے انہوں نے میرا پاسپورٹ جو تھا وہ چیک کیا، انہوں نے دیکھا ان کے پاس مطلب ایک سمجھ لیں وہ ایک اسکوپ ہوتی ہے، اس سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کو چیک کیا، اس کی جو ویزا تھا اس کی گرینز وغیرہ چیک کی، واقعی یہ جو ہے نا وہ جینون ہے، اوریجنل ہے۔ اس کی تسلی کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات جو پوچھے کہ کیوں جا رہے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں، اور کتنا دیر آپ کا اسٹے ہے، کہاں کہاں آپ رہیں گے۔ تو میں نے کانفیڈنٹ تھی، جو میرے پاس اس کے آنسر میں نے لکھے تھے وہ میں نے یہاں بھی ان کو بالکل وہی ساری چیزیں ان کو میں بتا دی۔ اس کے بعد نیکسٹ جب میں یہاں سے گزر گیا ہوں اور اس کے بعد ایک نیا آگے جو کاؤنٹر آیا ہے وہاں پہ میں پہنچا ہوں، تو انہوں نے بھی مجھ سے چند ایک سوالات جو ہے وہ پوچھے ہیں، اس کو بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، جس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، میں اپنے ساتھ جو میری معاملات ہیں ان کے لیے میں پیسے لے کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو جو میرے پاس فرض تھے میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس ترکش لیرہ جو ہے وہ اتنے ہیں، اور اس کے بعد میرے پاس ریال ہے، ظاہر بات ہے میرا نیکسٹ جو سفر تھا وہ اس طرف تھا، تو میں نے وہ بھی ان کو درہم تھے تو وہ میں نے ان کو شو کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں ادھر ترکی میں اور آپ ساتھ درہم لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا دیکھیے یہ تو انٹرنیشنل کرنسی ہے، کسی چیز کی بھی ویسے تو میں نے لیرہ بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر مجھے کہیں ضرورت محسوس ہو جاتی ہے کہ مجھے ان کو جو ہے وہ اپنا یوٹیلائز کرنا پڑا، تو یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے کہیں بھی میں ان کو جو ہے وہ چینج کروا سکتا ہوں، لے سکتا ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں انہوں نے مجھ سے پوچھی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بورڈنگ وغیرہ کارڈ جاری کر دی اور میں وہاں پہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے باری ترکی کی۔ جب میں یہاں سے مطلب ترکی جب میں پہنچا ہوں اور وہاں پہ سبیہ ایئرپورٹ تھا، سبیہ ایئرپورٹ کافی بڑا ان کا ایئرپورٹ ہے، یہ شہر سے تھوڑا ہٹ گیا اور بہت بڑا اور بہت ان کا ایک مطلب اچھا ایئرپورٹ تھا، جہاں ہم وہاں پہ گئے، اور اس کے بعد جہاں وہاں پہ تو خاصے اتنے کوئی پیسے وغیرہ کوئی کسی قسم کے نہیں ہم سے پوچھے گے، نہ کوئی شو منی کے بارے میں آپ پوچھا جائے گا۔
اور نہ ہی کوئی ایسے آپ پوچھا جائے گا. ہاں بس انہوں نے جسٹ آپ سے جو چند ایک سوالات ہوتے ہیں کتنے دیر رہیں گے وہ آپ سے یوزلی پوچھے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے جو مین چیز ہے وہ آپ جب آپ کسی بھی جاتے ہیں دوسرے ملک کے اندر آپ تھوڑا پلان کر لینا ہے. دیکھیں وہاں پہ جب آپ باہر نکلیں گے ایئرپورٹ سے آپ کو وہاں بھی نوسر بات بہت زیادہ آپ کو ملیں گے. آپ کو میں بتا دوں خاص طور پر یہ ٹیکسی والے جو ہوں گے ان کو آپ نے پھر فوری نہیں کہہ دینا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی چلے جائیں جو بھی ہے. بیسیکلی وہاں پہ آپ کو تھوڑا ہوم ورک پہلے کر لینا چاہیے. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک کے اندر تو نیکسٹ آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے وہاں پہ بالکل ساتھ ہی یہ میٹرو اسٹیشن بنا ہوتا ہے. آپ نے میٹرو کا جو کارڈ ہے وہ وہاں پہ ان کی الیکٹرانک مشینیں لگی ہوتی ہیں اس کے اندر سے آپ نے وہ اپنے پیسے انسرٹ کرنے ہیں جو بھی آپ کے پاس لیرا وغیرہ یہاں سے آپ کچھ ضرور کچھ لے کے جائیے گا. جب آپ وہ لے کے جائیں گے وہاں پہ وہ پیسے اپنے حساب سے 50 100 یا جتنے بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں مشین کے اندر انسرٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کا جو ہوتا ہے وہ بیلنس کارڈ آپ کو جو ہے نا وہ مشین باہر نکال دیتی ہے. اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور آپ کا آگے جو سفر ہوگا میٹرو میں انتہائی سستا اور انتہائی آرام دہ سفر جو ہوگا وہ آپ کا میٹرو کے اوپر جو آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جو جانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کیسے آپ نے پیکیج کے اندر ہوٹل وغیرہ لینا ہے. آپ مین جو ترکی کا بڑا مشہور ٹورسٹ ایریا ہے وہ تقسیم ہے. تو اگر آپ تقسیم بھی جاتے ہیں وہاں بھی آپ جا کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ مارکیٹ چیک کر لیں کیا یہاں پہ پرائسز چل رہی ہیں کتنا یہاں پہ ہے. وہ آپ اپنی مرضی سے آپ کو بیڈ اسپیس چاہیے آپ کو مکمل روم چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. لیکن وہاں پہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آن لائن آپ یہاں پہ کنفرم نہ کروا کے جائیں کوئی بھی. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ محنت کر لیں. آپ 2 4 چیزیں جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں تو جو آپ کو بہتر مطلب لگے وہ اس میں آپ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ وہاں آگے پیچھے کہیں جانے کے لیے وہ ٹیکسی وغیرہ لیتے ہیں ٹیکسی والے بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ خاص طور پہ جو ترکش لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ٹیکسی وغیرہ یہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ ان سے آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دوں وہ میں نے جب ایک بندے سے بارگنگ کرنے کے بعد کہیں جانا تھا وہ میں ان کے ساتھ وہ مجھے لے گیا. میں نے اس کو جو میرا طے شدہ اس کے ساتھ رینٹ تھا میں نے اس کو وہ دیا غالباً وہ 100 لیرا میرا اس کے ساتھ طے ہوا تھا. اور جب اس نے مجھے اس ڈیسٹینیشن پہ ڈراپ کرنے لگا اور ڈراپ کرنے کے ساتھ ہی جب میں نے اس کو اپنے وائلٹ سے نکال کے 100 لیرا دیا اور اس نے میری مطلب آنکھ چھپا کے اس نے ایسی ٹرک لگائی ہے کہ اس نے وہ جو میں نے اس کو 100 لیرا دیا تھا وہ اس نے آگے پیچھے کر کے چھپا کے ساتھ ہی اس نے جو ہے نا وہ اپنا 10 لیرے والا نوٹ جو ہے نا وہ نکال لیا. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں جب میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیا آپ دے رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے یہ تو اپنا 10 لیرا ہے تو میں نے تو 100 لیرا دیے ہیں. وہ میں تھوڑا سا اس کو ایسے اسٹار کیا کہ بھیا آپ غلط بھی نہیں کر رہے ہو مجھے پتہ ہے ویسے تو ہماری لینگویج کچھ بیرنگ ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے نہ ہم ان کی سمجھ پا رہے تھے کیونکہ انگلش ان کو آتی نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں. اس کے بعد اردو کا بھی نہیں ان کو بالکل اندازہ ہوتا. ترکش اور عربک جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ جو استعمال ہوتی ہے. بہرحال میری تھوڑی سی اصرار کرنے کو اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ میرے جھانسے میں نہیں آنے والا. تو کیونکہ وہ بالکل جب آپ پیسے دیتے ہیں آپ کو مائنڈ اپنا تھوڑا ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے کہ وہ بلو ریڈ اور کلر ہوتے ہیں اگر آپ کیونکہ یوزلی ہم وہ والی کرنسی یوز تو نہیں کرتے لیکن میں نے وہ 100 والی اس کو بلو کلر کی دی تھی وہ مجھے پتا تھا اس وجہ سے میں وہ اصرار کیا اور تھوڑا سا اصرار کرنے کے بعد وہ جناب 9-11 ہو گیا. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنے وہاں ٹوٹل سفر کے دوران آپ نے بچ کے رہنا ہے. نوسر بات دھوکے بعد وہاں بھی بہت زیادہ آپ کو ملیں گے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب ایک میرے ساتھ وہاں پہ واقعہ ہوا اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں وہاں سے نیکسٹ کنٹری کے لیے میں نے ٹریول کرنے لگا تھا جب میرا سفر یہاں پہ مکمل ہو گیا اور میرا آگے یو اے ای کا تھا. لیکن میں نے یو اے ای جب جانا تھا تو وہ جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا میری تقریباً 3 بجے کی فلائٹ تھی. میں وہاں پہ 10-11 بجے یوزلی پہنچ گیا ہوں لیکن میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنی بورڈنگ وغیرہ ساری کروانی چاہیے. وہاں پہ جب کاؤنٹر کھل گیا اس کے بعد میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آ گیا تھا. مجھے انہوں نے بولا جی آپ جو ہے نا وہ اپنا کووڈ کا سرٹیفکیٹ دے دیں یا آپ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے PCR دے دیں.
اب میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہ چیزیں وہاں سے ٹریول کرنے سے پہلے مجھے کسی نے بتائی نہیں تھی، نہ ہی میں نے یہ رکھی تھی، میں نے تو ویب سائٹ وغیرہ بھی چیک کی تھی، وہاں پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا یو اے ای کے لیے آپ کو جانے کے لیے جناب یہ چیز جو ہے آپ کے پاس مسٹ ہے، تو آپ کے پاس جناب 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، اگر آپ لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ پی سی اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ آپ کو ہم ٹریول کرنے دیں گے، ادروائز جو ہے وہ ہم سے آپ سے معذرت کر لیں گے، آپ جو ہے نا وہ پہلے یہ کروائیں اور اس کے بعد جو نیکسٹ فلائٹ آئے گی یا کل کی جو فلائٹ ہوگی یا نیکسٹ جو بھی ہوگی وہ آپ کروائیں۔ تو اس میں میں کافی وہ اپنا پریشان ہوا، میری وقتی طور پہ تو دوڑ لگ گئی ساری، میں وہ پوچھ گچھ کے وہاں سے پھر نیچے گیا ہوں، وہاں پہ جو گراؤنڈ فلور تھا بنا ہوا، وہاں پہ ان کا کووڈ کا ایک سیکشن تھا، میں نے ان سے بات کی ہے، جا کے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح جو ہے نا وہ میری فلائٹ جو ہے میرے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے، تو اس وجہ سے آپ مجھے جو ہے نا وہ کوئی اسپیشل سروس دیں اور جلدی جو ہے نا مجھے یہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے بنا دیں۔ انہوں نے مجھ سے ڈیٹیل لی ہے، پوچھا سارا جی کتنے بجے آپ کی فلائٹ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے نا آپ کو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ رپورٹ بنا کے ہم دے دیں گے۔ تو الحمدللہ وہ پھر 1 گھنٹے کے اندر مجھے وہاں پہ رپورٹ ملی ہے، وہ غالباً پاکستانی 3500 روپیہ جو ہے وہ میں نے ان کو اسی وقت کاؤنٹر پہ دیا ہے، انہوں نے مجھے رپورٹ بنا کے دی اور میں نے ان کو لا کے جو ہے نا تھمائی اور پھر انہوں نے جو ہے مجھے آگے بورڈنگ کرنے دی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ میں ٹریول کر پایا ہوں۔ تو یہ کچھ مین یہاں پہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی میرے ویور میرے دوست اگر کسی قسم کا کوئی ان کو وہ سفر کرنا جا رہے ہیں اس سے پہلے اپنے یہ جو چیزیں ایسے وہ مسئلے جو پریکٹیکلی طور پہ میرے ساتھ آئے ہیں، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اس قسم کا کوئی آپ کے جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو نیکسٹ میرا یو اے کے ہے وہ بھی آپ کو میں آپ کے ساتھ مکمل شیئر کروں گا، آپ پلیز پیج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی جو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے جو بھی ہماری اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔